بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز، آج کا ولاگ ہے ارائیول ایٹ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ تو آج میں آپ سے اس ایئرپورٹ کے بارے کچھ ڈسکس کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں اسلام آباد نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بارے کچھ نہ کچھ آپ کو بتاؤں۔ جتنا مجھے پتا ہے، جتنی میری ریسرچ ہے، جتنی میری اسٹڈی ہے، اس سے میرا مقصد صرف اور صرف اپنے ملک کی اچھی چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے لانا مقصود ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج میری ارائیول ہے۔ میں اس ایئرپورٹ پر الحمدللہ بحفاظت اللہ کے فضل و کرم سے لینڈ کر چکا ہوں۔ بہت اچھا لگا مجھے۔ ساتھ میرے ایک پاکستانی دوست بھی ہیں جو اردن سے میرے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ کافی میرا اچھا وقت گزرا۔ اللہ انہیں خوش رکھے۔ تو دوستو، اس ایئرپورٹ کو ریپلیس کیا گیا ہے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ، جو آپ کا راولپنڈی میں تھا، اور وہ ایئرپورٹ اب جو وقت گزر رہا ہے اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا تھا، اور اس کی جگہ پھر یہ نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد بنایا گیا۔ اگر اس کی سائٹ کا ذکر کروں تو یہ فتح جنگ کے قریب پڑتا ہے اور یہ علاقہ آپ کے ڈسٹرکٹ اٹک میں آتا ہے۔ اگر اسلام آباد 0 پوائنٹ سے اس کا فاصلہ ناپا جائے تو یہ 25 کلومیٹر بنتا ہے، اور اتنا ہی فاصلہ صدر راولپنڈی سے ایئرپورٹ تک کا بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ 0 پوائنٹ اسلام آباد سے آئیں تب بھی 25 کلومیٹر، اور اگر آپ صدر راولپنڈی سے اس ایئرپورٹ کی طرف آئیں تو تب بھی 25 کلومیٹر راستہ آپ کو یہ پڑے گا۔ تو اسلام آباد سے آنے کا جو ایزی راستہ ہے وہ سری نگر ہائی وے سے آپ موٹر وے، اور اس کے بعد پھر جو موٹر وے آپ کے ایئرپورٹ کو جاتی ہے اس کے اوپر آپ جائیں گے، اور اس طرح آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ تو جہاں تک اس ایئرپورٹ کی بات ہے، یہ مئی 2018 میں آپریٹ کیا گیا، یعنی انفیکشن ہوا، اور جو ایئرپورٹ تھا وہ اب پی ایف بیس نور جو راولپنڈی چکلالہ میں ہے اس کا حصہ ہے۔ اگر اس ایئرپورٹ کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا کارگو ایریا رکھنے والا ایئرپورٹ ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ 9 ملین پیسنجر سالانہ اس کی گنجائش ہے کہ 9 ملین پیسنجر سالانہ اس ایئرپورٹ پر آ سکتے ہیں۔ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق انٹرٹین کیا جا سکتا ہے، ان کو وہ سہولتیں دی جا سکتی ہیں جو ان کو ان کے اپنے ملکوں میں اویلیبل ہیں۔ ان فیوچر جو پلان ہے وہ 25 ملین لوگوں کے آنے کی سالانہ یہاں پر گنجائش ہوگی، اور یہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کراچی آپ کا ہے اس کے بعد اسلام آباد اس انٹرنیشنل نیو ایئرپورٹ کا نمبر بنتا ہے۔ سب سے زیادہ پیسنجر آپ کے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جناح پر آتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر پیسنجر جو دنیا سے سفر کر کے آتے ہیں وہ آپ کے اسلام آباد نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا دوسرا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ اس کے دوستو 15 گیٹ ہے۔ 10 گیٹ جو بتایا جاتا ہے وہ ریموٹ کنٹرول ہے۔ اس کے اندر الحمدللہ ڈیوٹی فری شاپس، فوڈ کورٹ اور 42 امیگریشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق 2833 ایکڑ رقبہ اس ایئرپورٹ کا بنتا ہے۔ اگر کلومیٹر میں اس کی بات کی جائے تو 11.46 کلومیٹر اسکوائر مائلز میں اگر بات کی جائے تو 4.42 اسکوائر مائلز۔ تو دوستو، اس کے 3 رن وے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا تیسرا جو رن وے ہے وہ دنیا کی جو بڑی ایئر بس ہے A380 وہ اس 3rd رن وے پر اتر سکتی ہے، اور الحمدللہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایئر بس کب پاکستان میں آئی، کب اس نے لینڈ کیا۔ تو دوستو، 7 اپریل 2007 آپ کے شوکت عزیز جو پرائم منسٹر تھے اور ساتھ صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف، انہوں نے اس ایئرپورٹ کی بنیاد رکھی۔ 1 مئی 2018 کو آپ کے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے اس کا افتتاح کیا۔ دوستو، شاہد خاقان عباسی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا سب سے سمجھدار پڑھا لکھا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی رہ چکا ہے۔ اس نے اس ایئرپورٹ کا افتتاح 1 مئی 2018 کو کیا۔ شاہد خاقان عباسی
अब्बासी किसी तारफ के मोहताज नहीं, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए और बहुत ही तालीम याफ्ता, एजुकेटेड, सोबर किस्म के आपके वजीर आजम थे। अल्लाह उन्हें खुश रखे। उन जैसा काबिल वजीर आजम शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में भट्टो के बाद कोई आया हो। अपनी जगह सब काबिल एहतराम, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी का अपना मकाम है, उनकी अपनी एजुकेशन है, उनका अपना एक म्यार है, एक सोच है, एक थिंकिंग है उनकी, और एक पढ़ा लिखा वजीर आजम आपको मिला, वो थे शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका मैं दिल से बहुत अदब करता हूँ। सब वजीर आजम मेरे मुल्क के मेरे लिए काबिल एहतराम है। और दोस्तों, मैंने ये भी सुना है कि शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद मोहतरम ने पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए किसी जमाने में जो रकम अदा की थी वो भी उन्होंने वापस नहीं ली। अल्लाह उन्हें अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। 20 अप्रैल 2018 में बाकायदा मुकम्मल तौर पर मुल्की और गैर मुल्की परवाजों ने इस एयरपोर्ट पर आना शुरू कर दिया। इब्तदाई जमीन जो इस एयरपोर्ट के लिए खरीदी गई वो 2.5 बिलियन उसकी लागत बनती है, और इसका जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि संगे बुनियाद जनरल परवेज मुशर्रफ और एक्स प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहिब ने 7 अप्रैल 2007 में रखा। तो दोस्तों, अगर इस एयरपोर्ट के डिजाइन की बात की जाए तो इसका डिजाइन फ्रेंच कंपनी एरोपोर्ट्स डी पेरिस इंजीनियर PADI इस कंपनी का मुखफ़्फ़ है। इस कंपनी के आर्किटेक्चर की टीम्स किसी एक बंदे ने नहीं, पूरी टीम ने मिलकर इस एयरपोर्ट का डिजाइन नक्शा तैयार किया, और ये प्रोजेक्ट अंडर था पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के। सारे लुक आफ्टर फाइनेंसिंग इस एयरपोर्ट की पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने की, और उसी के ज़ेरे निगरानी इस एयरपोर्ट पर इब्तदा से लेकर आखिर तक काम हुआ। तो दोस्तों, इस ब्रिटिश कंपनी के साथ बताया ये जाता है कि CPG कॉर्पोरेशन ऑफ सिंगापुर भी शामिल थी इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन में। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, कंपनी फ्रेंच एरोपोर्ट्स डी पेरिस और कॉर्पोरेशन ऑफ सिंगापुर, इन तीनों कंपनियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। दोस्तों, इब्तदा में इसके 2 रनवेज थे, और सबसे पहले टैक्सी वेज, पार्किंग बेस, बड़े जहाजों के ठहरने की जगह, कार्गो टर्मिनल, ट्रैफिक कंट्रोल जो जहाजों के आने जाने के निजाम को कंट्रोल करता है, फ्यूल फार्म जहाजों को जो तेल चाहिए होता है, फायर क्रैश सिस्टम, हादसाती तौर पर जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, रेस्क्यू की सहूलतें, ये इस एयरपोर्ट पर बनाई गई क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना था। जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं तो तभी दुनिया अपने पैसेंजर को, अपने जहाजों को आपके मुल्क की तरफ रवाना करती है। जब तक वो म्यार आप मीट नहीं करते तो कोई भी मुल्क ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता कि अपने शहरियों को, अपनी एयरलाइंस, अपनी एयरवेज को उतरने की इजाजत दे। तो दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूं कि आपको याद होगा कि सबसे पहली परवाज जो इस एयरपोर्ट पर बनने के बाद उतरी, जिसने इसके ऊपर लैंड किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह एयरबस A380 वो इस एयरपोर्ट पर सबसे पहले आई। उसके फौरन बाद इमरेट्स से उसी दिन EK2524 अपने दुबई से पैसेंजर को लेकर इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट पर आई। और उसके बाद अगर इस एयरपोर्ट की बात की जाए तो इस एयरपोर्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह 1,80,000 मीटर स्क्वायर मॉड्यूलर टर्मिनल है, जिसकी हैंडलिंग कैपेसिटी मैं पहले बता चुका हूँ कि 9 मिलियन पैसेंजर्स की है। 80,000 मेट्रिक टन कार्गो पर ईयर इस एयरपोर्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह रखने की गुंजाइश है। इस एयरपोर्ट पर बिजनेस सेंटर, ड्यूटी फ्री शॉप्स, होटल, सिनेमाज, करेंसी एक्सचेंज के दफातर, और पहले मैंने आपको बताया कि 42 टर्मिनल्स हैं इमिग्रेशन के लिए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के आने जाने के अलहदा से काउंटर, इंटरनेशनल फ्लाइट की आमद, रवानगी, डिपार्चर और अराइवल का अलग से निजाम इस एयरपोर्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मैंने पहले भी इस एयरपोर्ट के बारे आपको बताया कि ये एयरपोर्ट दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है और बेहतरीन एयरपोर्ट में इसका शुमार होता है। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास कराची के बाद ये दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर परवाजें आती जाती हैं। तो मैं दोस्तों अब एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ। ये मेरा बेटा हमजा खालिद जो मुझे लेने आया है, मेरा सामान लेके आगे पार्किंग एरिया में पहुँचने ही वाला है। तो मैं भी अब इसके साथ अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एयरपोर्ट को देखकर मुझे बहुत
بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. جیسے میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ میں نے دنیا کے ایئرپورٹس دیکھے. جب میں فرسٹ ٹائم راولپنڈی بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گیا اور وہاں آیا تو آپ یقین کریں کہ میرے دل میں یہ بہت پرانی بات ہے، یہ خواہش ہوتی تھی کاش میرے ملک میں بھی ایسے ایئرپورٹس ہوں جیسے میں دنیا بھر کے ایئرپورٹس دیکھتا ہوں. تو الحمدللہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کراچی جناح انٹرنیشنل کے بعد پاکستان اسلام آباد میں نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے. اس پر آمد و رفت شروع ہو چکی ہے. میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو استقامت امن کا گہوارہ بنائے تاکہ انٹرنیشنل دنیا کا رخ اس ملک کی طرف ہو. ٹورزم اس ملک کی طرف آئیں، اس میں انویسٹ کریں، اس ملک کو اسٹڈی کریں. اس ملک میں بہت کاروبار کی گنجائش ہے. اس ملک میں بہت سارا کام کرنے والا ابھی باقی ہے. تو میں آپ دوستوں کو یہ بتا کہ اگر کوئی اپنے ملک میں کام کرنا چاہے تو باخدا اس ملک کے اندر بہت پوٹینشل ہے. ابھی لوگ ہر چیز سے متعارف نہیں ہوں. آپ جس بھی فیلڈ میں کام کرنا چاہیں دیانتداری شرط ہے. انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو کامیابی ضرور ملے. کوئی فیلڈ لے چھوٹے سے چھوٹا فیلڈ. باخدا پاکستان میں ہر فیلڈ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ امپرومنٹ کی بہت گنجائش ہے. بہت سارے کام جو ابھی اس ملک میں شروع نہیں ہوئے آپ انہیں شروع کر کے اچھا روزگار کما سکتے ہیں. کنسٹرکشن کو لے لیں، فوڈ کو لے لیں، پرندوں کو لے لیں اور چھوٹے سے چھوٹے بزنس کو لے لیں. اس ملک میں ہر کام کرنے بہت گنجائش ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر اور اللہ پاک آپ خوش رکھے. اور میں اپنے ملک پاکستان سے یہی اور اس کے شہریوں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری بات ضرور کوئی نہ کوئی ویلیو دیں گے. الحمدللہ میری قوم اکثر میں بات کرتا ہوں کسی سے کم نہیں. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے جب میری قوم، جب میرا ملک، جب میرے ملک کی عوام دوسرے ملکوں کے لوگوں کی طرح، ان کے شہریوں کی طرح خوشحال ہو. اپنا خیال رکھ. اللہ حافظ.